لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال لما ذكر تعالى العالم العلوي اللہ نے پہلے عالم علوی یعنی آسمانوں سے دلائل دی شرفی ذکر قدرتی و حکمتی و احکامی للعالم السفلی. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اپنی حکمت اور اپنے احکام جو عالم سفلی کے اندر ہیں اس کا بیان فرماتی ہیں. فقال وهو الذي مد الأرض مد الأرض أي جعلها متسعة ممتدة بالطول والعرض کہ اللہ نے زمین کو پھیلایا طول میں بھی اور عرض میں بھی. وَأَصْحَابِ جِبَالِ الرَّاسِيَاتِ الشَّامِخَاتِ اور زمین کو جمایا اونچے اونچے پہاڑوں سے اونچے اونچے چوٹیوں والے پہاڑوں سے. وَأَجْرَى فِيهَا الْأَنْهَارَ وَالْجَدَاوِلَ الْعُيُونَ اور اللہ نے اس کے اندر نہر جاری کی اور جداول اور چھوٹے چھوٹے نالے جاری کیے. والعیون اور زمین کے اندر چشمے نکالے. لیسقى ما جعل فيها من الثمرات مختلف الالوان والاشکال والطعوم والروائح تاکہ اللہ نے زمین میں جو پھل مختلف پیدا فرمائے ہیں کہ جن کے رنگ بھی مختلف ہیں شکلیں بھی مختلف ہیں ذائقہ بھی مختلف ہے اور خوشبو بھی مختلف ہے. من كل زوجين اثنين أي من كل شكل صنفان زوجين ونصنفان یعنی ہر چیز میں سے اللہ نے دو قسمیں پیدا کی. یغشی اللیل النہار یہاں یاد رکھیں دو علماء نے ایک تو ہے کہ یعنی ہر چیز میں دو قسمیں پیدا کی. ایک ہے کہ ہر چیز کے جوڑے بنائے یعنی چاہے وہ انسان ہے چاہے جن ہے حیوان ہے نر مادہ ہے. اسی طرح نباتات ہیں جمادات ہیں سب کے اندر بھی دو قسمیں ان کے اندر بھی اللہ نے نر مادہ رکھا. یغشی اللیل النہار کبھی رات دن کو ڈھانپ دیتی ہے کبھی دن رات کو ڈھانپ دیتا ہے. ای جعل کل منہما یطلب الاخر حثیثا ایک دوسرے کے پیچھے چل رہے ہیں. فإذا ذهب هذا غشي ہوا ایک گیا تو دوسرا آ گیا. فإذا انقضى هذا جاء الآخر جب رات ختم ہوئی تو دن آ گیا اور دن ختم ہوا تو رات آ گئی. فَيَتَصَرَّفُ أَيْضًا فِي الزَّمَانِ كَمَا يَتَصَرَّفُ فِي الْمَكَانِ وَالسُّكَّانِ اللہ تعالیٰ زمان میں بھی تصرف فرماتے ہیں جیسے اللہ مکان میں اور سکان میں بھی تصرف فرماتے ہیں. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ان میں نشانی آئیں لیکن ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں. فی آلاء اللہ وحکمہ ودلائلہ اللہ کی نعمتوں میں فکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں میں فکر کرتے ہیں اور دلائل اور آیات میں فکر کرتے ہیں.
وقوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات أي أرض بجابر بعضها بعضا. اللہ نے زمین کے اندر ٹکڑے بنائے ہیں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن دیکھیں ایک جو ہے وہ بالکل کلر شور ہے، ایک جو ہے وہ ریتیلا ہے، اور ایک جو ہے وہ قابل آبادی ہمیں کہ ایک جگہ ہے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. مان ہادی طیب مطمئن کون بعض صفحت بعض حدوثین، لیکن ملے ہونے کے باوجود ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جس کے اندر آبادی ہوتی ہے، پھل نکلتے ہیں جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، اور ایک ایسا ہے کہ نمکین ہے، شور والا ہے، جس سے کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. آخر روایت واضح ہو جائے وسعید بن جبیر وضحاک غیر واحد بیدر فی هذه الآیت اختلاف الوان قائلہ. اور اس آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہے، کہیں دیکھیں زمین مختلف الوان، وہادی تربت الحمراء یہ دیکھیں سرخ زمین ہے، وہادی بیضاء یہ سفید ہے، وہادی صفراء یہ پیلے رنگ میں ہے، وہادی سوداء یہ سیاہ رنگ میں ہے، وہادی معجلۃ اور یہ پتھریلی زمین ہے، وہادی سہلۃ یہ آسان سیدھی زمین ہے، وہادی مرملۃ یہ ریتیلی زمین ہے، وہادی سمکیۃ اور اس زمین کے اندر اٹھان ہے، وہادی رقیقۃ یہ زمین ہے لیکن نرم ہے، والکل متجاورات سب ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہادی بصفتها وہادی بصفتها الأخرى فهذا كله بما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو لا رب سواه. یہ ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں اس ذات پہ جو مختار عالم ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور جس کے سوا کوئی رب نہیں، کہ ایک ہی جگہ ہے لیکن زمینیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہے، منافع مختلف ہیں. کس نے بنایا؟ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ. اور اللہ نے باغات پیدا کیے، انگور ہیں، وزرع کھیتیاں بھی ہیں اور کھجور بھی. يَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ عَاطِفَةً عَلَىٰ جَنَّاتٍ وَيَكُونُ زَرْعٌ وَنَخِيلٌ مَرْفُوعَيْنِ زَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَىٰ وَيَكُونُ مَجْرُورًا وَزَرْعٍ وَنَخِيلٍ آناب پہ عطف ہوگا. فَلِهَذَا آثَرَ كُلُّ مِنْهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْأَئِمَّةِ. سب پڑھا گیا ہے، مرفوع بھی مجرور بھی. سنوان وغیر سنوان. السنوان هو الأصول المجتمعة في منبت واحدة كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك. سنوان کہتے ہیں کہ جس کے اصول جو ہے کیا پیدا ہونے والی ہے کہ اصول مجتمع ہیں، جیسے انار کا درخت ہے اور انجیر کا درخت ہے یا بعض کھجوروں کے درخت ہے. بغیر سنوان ما کان علی اصل واحد. اور غیر سنوان کا معنی یہ ہے کہ ایک ہی تنے پہ وہ کھڑے ہیں. کسائر الاشعار ومنه سمي الرجل سنو ابيه كما جاء في سيدنا قال عمر رضي الله عنه ابا شعرت ان ام الرجل سنو ابيه. چاچا جو ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے اور باپ کی مثل ہوتا ہے. كما جاء في الصحيح وقال سفيان الثوري والشعبة النبي صلى الله عليه وسلم السنوان هي النخلات في أصل واحد. انہوں نے کہا سنوان کا معنی یہ ہے کہ اصل تو ایک ہے لیکن اوپر جا کے تنے زیادہ ہو جاتے ہیں. وغیر سنوان متفرقات. وقال ابن عباس جاء الذهب وقال الرحمن الرحيم الواحد يسقى بماء واحد وينفصل بعضها على بعض في الأكل. زمین بھی ایک ہے، پانی بھی ایک ہے، لیکن پیدا ہونے والی چیزیں مختلف ہیں، ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ذائقے بھی مختلف ہیں. اس کے بعد بھی کوئی نہیں سمجھتا کہ ان کے پیدا کرنے والا خدا ہے.
ونفضل بعضها على بعض في العقول كالدقل ردی کھجور فارسی والحلوم میٹھی والحامض کھٹی اسی طرح یہ اختلاف جو ہے پھلوں میں بھی ہے، زرو میں بھی ہے، زراعت میں بھی ہے، گندم کا، جو کا، باجرے کا، سب کا رنگ الگ ہے۔ وَتْرُمْ حَالَ یہ انتہائی میٹھا ہے، یہ انتہائی کھٹا ہے۔ وَإِذَا بِغَایَةِ الْمَرَاتِ وَذَا أَفَسٍ وَهَذَا عَذَبٌ یہ کڑوا ہے اور یہ میٹھا ہے۔ وَهَذَا جَمِيعُ هَذَا وَهَذَا ثُمَّ يَسْتَهِيلُ إِلَى طَعْمٍ آخَرٍ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذَا أَصْفَرُ یہ پیلا ہے، وَهَذَا أَحْمَرُ یہ سرخ ہے، وَهَذَا أَبْيَضُ وَهَذَا أَسْوَدُ وَهَذَا أَزْرَقُ وَكَذَلِكَ الظُّهُورَاتُ اسی طرح اور جو یعنی پھلوں کے علاوہ جو خوشبودار چیزیں ہیں وَأَنَّا كُلَّا تَسْمِتُ مِنْ طَبِيَّةٍ وَاحِدَةٍ وَهَذَا الْإِخْتِلَافُ الْكَثِيرُ ایک زمین ہے، ایک پانی ہے، لیکن اختلاف دیکھیں کتنا ہے، اتنا اختلاف ہے کہ لَا يَنْنَاصِرُ وَلَا يَنْزَبِتُ وَفِي ذَلِكَ آیَاتٌ لِمَنْ كَانَ وَاعِيًا ان آیات کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں، جو اللہ کی قدرت پر ایمان لے آتے ہیں۔ فَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الدَّلَالَاتِ الْفَائِدِ الْمُخْتَارِ الَّذِي بِقُدْرَتِهِ فَاوَتَ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ اس کے اندر دلالت ہے اس فائد مختار پہ، اس خداوند قدوس پہ کہ جس نے ان کے اندر اتنا فرق رکھا ہے۔ وَخَلَقَهَا عَلَى مَا يُرِيدُ اور پیدا فرمایا جیسے چاہا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً